پاک نبی صاحب سے عشرۂ اربعین امام حسین و شہدائے کربلا قرآن مبین اور زیارت امام حسین کے مضمون سے آج دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ مومنین کرام اعلان سماعت فرما لیں، کل 13 سفر کی مجلس سے پاکستان کے نامور معروف نوخواں ماسٹر علی ضامن صاحب وہ نوخوانی ماتمداری کریں گے۔ بعد مجلس آپ سے التماس ہے کہ اسی مقام پر کل 13 سفر مجلس کے بعد پاکستان کے مشہور و معروف نوخواں ماسٹر علی ضامن صاحب ماتمداری اور نوخوانی کریں گے اور سب مومنین کے لیے لنگر کا انتظام ہوگا۔ آپ سے التماس ہے کہ پر وہ تشریف فرمائیں اور انشاءاللہ بلا ناغہ قبلہ مولانا 9:30 بجے بھی برفروز ہوں گے۔ ہم نے گزارش کی ہے قبلہ کے شاگرد ہیں سید اسد کاظمی صاحب، اس سے پہلے 10 منٹ کے لیے خطاب فرمایا کریں گے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لینا نعرہ محمد و اہل بیت یا طہار بآواز بلند تر صلوات۔ صلی اللہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئے، میرا بھائی اس طرح بعد میں آنے والوں کو تھوڑا سا آگے آگے تھوڑا سا یہ مجموعہ آگے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ صلی اللہ اکبر۔ ہے علی کی کیا بلندی اسم اللہ کا، ہے علی کی کیا بلندی اسم اللہ کا، دیکھو بستی بھی تو نکتا پائے بسم اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چشم مومن ہو تو تم کو نظر آئے علی، کس کا نام فرق ہے رضی اللہ وجہ اللہ۔ کیا بات ہے، رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ دعا ہے خدا مند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا تمام حضرات کا یہاں بانیان مجلس کا سفید اور نشانہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا کی حاجتیں پوری فرمائے۔ پریشان حال ہے، مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہے، مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو با روزگار ہیں، مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں، مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ اولاد ہے، مولا اولاد مدینہ عطا فرمائے۔ جو اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیمار ہیں، مولا شفائی امام دوائیہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر میں شر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہو، امام کی قربت نصیب حضوری نصیب نہ ہو، خاتمہ پر خیر ہو قائد حق کے ساتھ۔ اللہم صل علی ولیک الحجۃ الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتتقوى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهل عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين. يا كاشف الكرب عن وجه حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ خسرت رویدہ ابصار الناظرین وعجزت ناتہ اوہم الواصفین. وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد طیبین طاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. صلوات بر محمد. ایک دفعہ مل کے آواز بلند صلوات. اربعین امام حسین علیہ السلام. اور آج مسلسل ہماری یہ دوسری نشست ہے. اس عنوان کا اعلان کل آپ کے سامنے کیا تھا. وہ عنوان ہے قرآن مبین اور زیارت امیر المومنین علیہ السلام. عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہم جن کے دروازوں پر جاتے ہیں وہ نص قرآنی سے حکم الہی سے ایسے زندہ ہیں کہ جن کی زندگی کا شعور دنیا نہیں رکھتی. لیکن وہ زندگی ایسی ہے کہ وہ خود رزق حیات دنیا میں تقسیم کرتے ہیں. اور جب ہم ان کے دروازے پہ جاتے ہیں تو وہ جہاں جہاں موجود ہیں ان تمام جگہوں کو مشہد کہا جاتا ہے. سب جگہوں کا نام کیا ہے؟ مشہد. اور مشہد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک اس جگہ کو کہتے ہیں جو شہادت گاہ ہے, اسے مشہد کہا جاتا ہے. اور دوسرا مشہد کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہونے کی جگہ. تو ان ساری جگہوں کو, کیونکہ میں نے جو کل آپ کے سامنے اس میں تفصیل پڑھا تھا, اس میں لفظ کیا تھا؟ انی آقا کے تو حرمت صاحب حاضر المشہد شریف روایت ہی کما آتا کہ جو حافی حضرت. ہر ایک جگہ جو جو معصومین علیہ السلام کے حرم ہیں یہ سارے مشہد کہلاتے ہیں, اکٹھے ہونے کی جگہ. اور عام اکٹھے ہونے کی جگہ نہیں, جہاں عمومی زندہ خصوصی زندہ کے ساتھ اکٹھا ہوگا. اللہ اکبر. جہاں عام حیات خصوصی حیات کے ساتھ اکٹھی ہو جائے اس جگہ کو مشہد کہا جاتا ہے. اور وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو اجازت نہیں کہ آپ بغیر اندر سے اذن طلب کیے آپ داخل ہو جائیں. دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت نامہ پڑھنا پڑتا ہے, ان سے اجازت مانگنی پڑتی ہے. وہ اجازت نامے کا ایک حصہ کل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. آج میں آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن دن کو مطالعہ کرتے ہوئے ایک دوسرا بھی اجازت نامہ جو معصوم سے منقول ہے وہ بھی میرے سامنے آیا. اگر آپ کی اجازت ہو تو بس اس کے چند جملے اور پھر میں زیارت کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر بھی ایک دفعہ بلند کر صلوات. یہ مفاتیح الجنان ہے. مفاتیح الجنان آپ میں سے سب کے گھروں میں ہونی چاہیے, یقیناً مسجد میں بھی موجود ہوگی. محدث کبیر شیخ عباس قمی کی تعریف ہے, اور تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو اس لیے وہ بڑی مفاتیح لے کے آیا ہوں.
جو ترجمہ ہے جناب مولانا حافظ ریاض حسین نجفی صاحب پرنسپل جامعۃ المنتظر لاہور کے، ان کا ترجمہ ہے جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، تاکہ نہ مولا والوں کو پریشانی ہو نہ مولوی والوں کو پریشانی۔ کیا بات، کیا بات۔ میرا کام صرف فکر کے راہوار کو محفوظ کرنا ہے، میں صرف اشارے چھوڑوں گا اور پھر آپ کے اندر اگر ذوق ہوگا تو یقیناً یہ گھروں میں موجود ہوگی، مطالعہ کریں اور یہیں سے آپ پھر اپنے عرفان کا سفر خود شروع کریں، اور عقائد جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے وہ یہیں سے ہمیں ملیں گے۔ جو یہ اس میں دخول لکھا گیا ہے اس کے بالکل پہلے جملے اور پھر میں زیارت کی جانب آگے بڑھ جاؤں گا۔ ارشاد ہوا اللہم ان ھذہ بقعۃ طہرتھا واقوات شرفتھا ومعالم زکیتھا حیث اظہرت فیہا ادلۃ التوحید واشباہ العرش المجید۔ اے میرے اللہ، میں ان گھروں کے سامنے آ گیا ہوں جنہیں تو نے پاکیزہ بنایا ہے، عزت دار بنایا ہے۔ جملہ اگلا سمجھنے والا ہے، یہ وہ دروازے ہیں جن سے تو نے اپنی توحید کی دلیلوں کو ظاہر کرنا ہے۔ توجہ ہزار محترم، یہ کون سی جگہ ہے جہاں سے تو نے اپنی توحید کی دلیلوں کو ظاہر کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا 14 اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ 14 اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اس کا مطلب جو دلیل کو رد کر دے وہ اصل کو رد کر دیتا ہے۔ جس نے 14 کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ شامل رہیے گا میرے ساتھ، یہ وہ ہے جہاں سے تو نے اپنی توحید کی دلیلوں کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کے اوپر آگے جا کے زیارت میں گفتگو کروں گا۔ ادلۃ التوحید، جہاں سے تو نے توحید کی اپنی دلیلوں کو ظاہر کرنا ہے۔ واشباہ العرش المجید، اور اس کے اندر ان گھروں میں وہ شبیہ موجود ہیں جو کبھی عرش مجید میں رہتی ہوئی۔ اللہ اکبر، یہاں پہ وہ اشباہ موجود ہیں۔ اس اشباہ کے لفظ کو سمجھیے گا، اشباہ کے لفظ کو سمجھیے گا۔ اشباہ شبیہ کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ شبیہ۔ شبیہ اسے کہتے ہیں کہ جو اصل نہ ہو، شکل و صورت میں مشابہ ہو۔ توجہ ہمارے مطلب یہ آپ کے سامنے گہوارے کی شبیہ پڑی ہوئی ہے، یہ اصل گہوارہ نہیں ہے لیکن گہوارے کے متشابہ ہے، اس لیے اسے شبیہ کہا جاتا ہے۔ محمد و آل محمد شکل و صورت میں انسان کے متشابہ ہیں۔ نہیں، میں نے جملہ کہا جائے ہر ایک بات نہیں پایا، چلے میں واضح کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے خالق کیا، اور روایت کے لفظ یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے اپنی روح پھونک دی، وَالْتَفَتَ آدَمَ إِلَى الْعَرْشِ، تو آدم ملتفت ہوئے عرش کی جانب، اپنی نگاہ عرش کی جانب کی۔ فَإِذَا فِي النُّورِ خَمْسَةَ الْأَشْبَاحَ، اور پھر نور کے اندر انہیں 5 شبیہ جھلملاتی ہوئی نظر آئی۔ آدم کو 5 شبیہ، وہاں پہ شبیہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جو آدم کی شکل و صورت تھی، اس حیت کی، یعنی ابھی یہ صورت دکھائی نہیں دے رہی، صرف حیت دکھائی دے رہی ہے۔ چہرہ ہے، بازو ہے، جسم ہے، حیت میں جھلملاتی ہوئی 5 صورتیں نظر آئیں جو حیت میں ایسی تھی جیسے آدم تھا، تو اس لیے کہا گیا خمسۃ الاشباہ، 5 شبیہات نظر آئیں۔ تو آدم نے خداوند آدم سے پوچھا، اے میرے اللہ، کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ آواز قدرت آئی، آدم مٹی کی ابتدا تجھ سے ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ نور ہے۔ اس لیے صرف حیت دیکھ کر، شکل و صورت دیکھ کر انہیں اپنے جیسا نہ تصور کرنا، یہ نور کی ہم چلیں۔ میں ایک اور جملہ بدل کے کہتا ہوں، محمد و آل محمد وہ شاہکار قدرت ہیں جنہیں ہر دیکھنے والا الگ زاویے سے دیکھتا ہے۔ ہر دیکھنے والا الگ زاویے سے۔ آدم نے دیکھا
اسے جو حیت نظر آئی، جو حد دربہ نظر آیا، اسے اپنی شکل دکھائی دی۔ اسے کیا ہوا؟ اپنی شکل دکھائی دی۔ لیکن جب رسول اللہ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، لفظوں میں حرفوں کی ضمانت ہے، جب رسول معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، جب معراج پر چوتھے آسمان سے گزر ہوا، فرشتوں کے اجتماع نے رسول اللہ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ لفظ روایت کے یہ ہے، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اور اس نور کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا، یہ نور ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نور ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیہ ہے، ہمارے رب کے نور کی کتنی بڑی شبیہ ہے۔ فرشتوں نے رب دیکھا ہوا تھا، فرشتوں نے اللہ کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے رب کے نور کی شبیہ ہے۔ نادا حضرت محترم انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کی شبیہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نور کی شبیہ ہے۔ اور جانتے ہیں فرشتے اللہ کا نور کسے کہتے ہیں؟ جب خداوند عالم نے فرشتوں کو بنایا تھا تو اس وقت حیران و سرگردہ تھے، پریشان تھے کہ ہمیں بنانے والا کون ہے، ہمیں تخلیق کرنے والا کون ہے، کہ اچانک ان کے سامنے سے میرے مولا علی کا نور طلوع ہوا، میرے مولا کا نور طلوع ہوا۔ فرشتوں نے سمجھا یہی ہمارا خدا ہے، فرشتے سجدے میں چلے گئے، ادھر فرشتے سجدے میں گئے، ادھر وہ نور بھی سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کے اس نے پڑھنا شروع کیا سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح وانا نور اللہ، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح وانا نور اللہ۔ اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں اور میں تو اللہ کا نور ہوں۔ تسبیح و تقدیس تو اس کی ہے جو فرشتوں کا میرا بیٹا چلا جائے گا، جانے دو محمد والے محمد صلوات۔ بندے نے دیکھا تو اپنی شبیہ دکھائی دی، فرشتوں نے دیکھا تو اس کی شبیہ دکھائی دی۔ ہاں لیکن حقیقت یہ ہے نہ یہ وہ ہے نہ یہ ہمارے جیسے ہیں، بس معاملہ اتنا ہے اس کا پیغام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اگر یہ نہ ہو ہماری دعائیں اس تک نہیں جاتی، اگر یہ نہ ہو۔ اس لیے یہاں پہ آدم کے اس واقعے کے ایک ایک لفظ جو معصوم نے تعلیم کروایا ہے، یہ ایک ایک لفظ پس منظر میں کوئی نہ کوئی حقیقت، کوئی نہ کوئی واقعہ رکھے ہوئے ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ ہستیاں کہ جو عرش مجید پر، اور خیال رہے عرش میں ایک لفظ میں جاؤں تو کیا کیا تشریح آپ کے سامنے بیان کروں۔ آسمان کو عرش نہیں کہتے، آسمان کے لیے سما کا لفظ ارض والسماوات، عرش کہتے ہیں اللہ کے تخت کو۔ عرش کیا ہے؟ اللہ کا تخت، اللہ کے تخت پہ جنہیں اللہ بٹھائے۔ پتہ نہیں پیچھے رہ رہے ہیں آپ حضرات، خدا جنہیں اپنے تخت پہ بٹھائے وہ ہیں یہ 14 ہستیاں۔ اس لیے کہا گیا اشباہ العرش المجید، اور اس کے بعد کیا کہا گیا اصطفیتہم ملوکا لحفظ النظام، یہ وہ خاندان ہے جسے اللہ نے چنا ہے اپنا نظام چلانے کے لیے۔ اللہ کے بندو آپ کے سامنے یہ موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ وہ گھر ہے کہ جسے اللہ نے چنا ہے اپنے نظام کی حفاظت کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے، اور نظام کو چلانے کے لیے بنایا کیا ہے؟ ملوکا حاکم، حاکم بنایا ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ اسی لیے تو امیر المومنین ایک دفعہ ایک سفر میں کرتے تھے اور ایک قبرستان سے گزر ہوا تو امیر المومنین نے ٹھوکر سے قبر کا مردہ زندہ کیا۔ توجہ فرمائیں، قبر کا مردہ زندہ ہوا، باہر آیا، بات چیت ہوئی، اجازت ہوئی، واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کچھ ایک اور قبر کو سیدھا آئی، امام نے مصلی لگایا، 2 رکعت نماز پڑھی،
پھر دعا کی، مردہ زندہ ہو گیا، امام نے بات کی، مردہ قبر میں چلا گیا۔ عمر نے سوال کیا مولا یہ رویے کا فرق کیوں ہے؟ پہلے ٹھوکر سے مردہ زندہ کر رہے ہیں، پھر مسلح بچا رہے ہیں۔ کہا پہلی قبر میں دنیا کو بتا رہا تھا موت و حیات میری ٹھوکروں میں ہے۔ پہلی قبر میں یہ بتا رہا تھا موت و حیات میری ٹھوکروں میں ہے، جن کی ٹھوکروں میں موت و حیات ہو وہ مرا نہیں جاتے۔ موت و حیات میری ٹھوکروں میں ہے۔ اور دوسری قبر میں بتا رہا تھا یہ طاقت دی ہوئی میرے رب کی ہے، یہ بات اللہ شریف کی عطا کی ہوئی طاقت ہے۔ قبر کا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ہمیں بات بتانے کے لیے اسرائیل نازل ہو گئے اور انہوں نے کہا یار مولا آپ نے قبر کا مسئلہ تو حل کر دیا، وہ آپ کا غلام ہے، میں بھی تو غلام ہوں، ایک مسئلہ میرا بھی حل فرمائیے تاکہ بات آن ریکارڈ آ جائے۔ کہا میرا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے حضور کہ یہاں پہ دعا بھی آپ مانگ رہے تھے کہ اسے زندہ کر، اور وہاں پہ آپ ہی مجھے کہہ رہے تھے روح واپس بھیج۔ سینکڑوں واقعے موجود ہیں، سینکڑوں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہاتھ بھی آپ نے اٹھائے، وہاں حکم بھی مجھے دیا کہ اس روح کو واپس کر دے۔ معاملہ کیا ہے؟ یا ہاتھ نہ اٹھاتے یا مجھے حکم دینے والے وہاں پہ آپ نہ ہوتے تو اس وقت امیر نے ارشاد فرمایا تھا وہاں تجھے حکم دے رہا تھا نظام چلانے کے لیے، یہاں ہاتھ اٹھا رہا تھا نظام بچانے کے لیے۔ سلامت ہے مولا کو زیادہ فرما۔ اس لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ملوکن، آپ کو بادشاہ کے طور پہ چنا ہے، لحفظ النظام، تاکہ اس نظام کی حفاظت ہو سکے۔ اور اب یہاں پہ جو اگلا لفظ ہے یہیں پہ شاید اس والے حصے کو میں چھوڑ کے زیارت کی جانب آگے بڑھ جاؤں۔ یہاں پہ کیا اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ یہ کہنے کے بعد کہ آپ کو چن لیا گیا، نظام کی حفاظت کے لیے آپ کو مصطفیٰ بنا دیا گیا، اور پھر ارشاد فرمایا فَأَقْمَلْتَ بِإِسْتِخْلَافِهِمْ رِسَالَةَ الْمُنْذِرِينَ، اور اے علی آپ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے صرف محمد کی نہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی رسالت کو تکمیل بخشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسالت المنذرین، جتنے اس کی طرف سے آئے تھے پیغام لے کر، ان سب کی رسالت کو تکمیل بخشی ہے اے علی تیری ولایت کے ذریعے۔ تو اب خیال کرنا علی کی ولایت تکمیل رسالت ہے، اور تکمیل کے بغیر جو چیز ہوتی ہے اسے ناقص کہا جاتا ہے۔ آپ بدل گئے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی رسالت کی تکمیل علی کے ذریعے ہو رہی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی رسالت کی تکمیل علی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اس لیے جب ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بعد، تو اس میں 1.25 لاکھ نبیوں کی گواہی ہوتی ہے، اور جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو تکمیل رسالت ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں تاکہ باہر والے لوگوں تک پیغام پہنچتا چلا جائے۔ پچھلی 14 صدیوں میں ہم میں سے کسی نے، یعنی جو ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں، 14 صدیوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں ختم نبوت کے لیے لڑنا اور ہے، ختم نبوت کی دلیل دینا، اسے استحکام بخشنا اور ہے۔ ہمارے یہاں بعد رسول کسی نے نبوت کا دعویٰ اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے یہاں یہ طے ہے کہ رسالت کے بعد ولایت و امامت کا نظام شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے یہاں کوئی رسالت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر ختم نبوت کی حفاظت چاہتے ہو تو دامن امامت میں آ جاؤ۔ یہ وہ گھر ہے جس کے ذریعے رسالتوں کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد بعد رسول کوئی رسول نہیں آئے گا۔
یہ ساری باتیں کہاں کہی جا رہی ہیں؟ اس اذن دخول کے اندر، جس کے اسے پڑھ کے ہم نے اپنے مولا سے اجازت چاہنی ہے۔ اور بس میں نے سمیٹا اس حصے کو صرف ایک لفظ اور پڑھ کے میں نے شروع کا حصہ بیان کر دیا۔ اب آخر کا ایک جملہ درمیان میں خود کوشش کیجیے گا، جا کے پڑھیے گا تاکہ میں زیادت کی طرف آگے بڑھ جاؤں۔ اب یہاں پہ جب اس جگہ پہ پہنچے پڑھتے پڑھتے اجازت دیتے ہوئے خداوند عالم سے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہاں کھڑا ان کے دروازے پہ ہے کہ خدا سے خدا سے عرض ہوتی ہے، وَأَرْسِلْ دُمُوعَنَا خشوع المحابت، اے میرے اللہ میرے آنکھوں میں آنسو بھیج۔ کیونکہ یہ آنسو ہی دراصل اذن ہوتا ہے، جو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے یہی اذن ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھیج، اور خشیت الہی، میری آنکھوں میں آنسو بھیج تاکہ میں تیرے سامنے ایسے ہو جاؤں جیسے ہونے کا حق ہے۔ لیکن یہ سب کچھ میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے مانگ رہا ہوں وَفَرْضِ الطَّاعَةِ حَتَّى نُقِرُّ بِمَا يَجِبُ لَهُم مِّنَ الْأَوْصَافِ، تاکہ داخل ہونے سے پہلے میں وہ ساری چیزیں ان کے بارے میں مان لوں جو تجھ نے مجھ پہ فرض کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور جو ان کا ماننا مستحب نہیں فرض ہے۔ واجب ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ ہم ان کے ماننے کا اعلان کر دیں، بلکہ ان کی صفتوں کا اعتراف کر کے اندر بغیر اعتراف کے بعد ہم نے اندر داخل نہیں ہونا ہے۔ ضرور پڑھیں محمد والے محمد کی ذات۔ اب تو یہاں تک میرے ساتھ آ گئے کیونکہ موضوع ہے ہمارا قرآن مبین اور زیارت امیر المؤمنین۔ یہاں تک جو چیزیں تھیں وہ ساری زیارتوں کی اکٹھی ہیں۔ اس جگہ تک جو اس میں دخول ہیں پریشان ہو گیا، وہ ساری زیارتوں کے اکٹھے ہیں۔ لیکن اب جو کام شروع کرنے جا رہا ہوں یہ خصوصیت سے صرف اور صرف حکم ہے میرے مولا کے حرم سے۔ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، اور یہ بھی ممبر پہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ جس حرم میں پیش ہونے کے آداب ہیں وہ حرم امیر المؤمنین کا۔ سب سے زیادہ اعمال کے حرم کے ہیں وہ امیر المؤمنین کا ہے۔ اذن دخول اب یہاں پہ جو نجف کے بارے میں احکام ہے وہ احکام سنیے۔ آپ گھر سے نکلے، گھر سے نکل کے آپ نے حرم کی جانب چلنا شروع کیا، توجہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں، ہوٹل میں رہ رہے ہیں، سرائے میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، غسل زیارت کیجیے۔ اب حرم کی جانب آپ نے چلنا شروع کیا، چلتے ہی جیسے ہی آپ کو میرے مولا کے حرم کا گنبد دکھائی دے، جیسے ہی گنبد دکھائی دے، گنبد دکھائی دے کے خاص کیفیت انسان میں تاری ہوتی ہے۔ جب وہ گنبد دکھائی دے تو فوراً زبان سے جملہ کہنا ہے، الحمدللہ علی ما اختصنی بہ من طیب المولد، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حلالی پیدا کیا ہے۔ حرم کو دیکھ کے کیفیت پیدا ہو، وہ علی سے محبت کی کیفیت پیدا ہو۔ الحمدللہ علی ما اختصنی بہ من طیب المولد، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چنا ہے حلال طریقے سے دنیا میں آنے کے لیے، حلال طریقے سے دنیا میں آنے کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ اگلا جملہ سنیے گا، یہ کہنے کے بعد پھر کیا کہنا ہے؟ اب حرم کو دیکھ کے پہلے یہ کہا تیرا شکر ہے تو نے مجھے چنا ہے حلال طریقے سے دنیا میں آنے کے لیے۔ پھر کیا کہنا ہے؟ اللہم تقبل سعی الی، اے میرے اللہ اپنے تک ہمارا آنا قبول کر لے۔ لفظ یہاں پہ ہے نہ ہو تو میں زبان کو جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہم تقبل سعی الی، اے میرے اللہ اپنے تک ہمارا آنا قبول کر لے۔ آئے علی تک ہے کہہ رہے ہیں اللہ اپنے تک آنا قبول کر لے، آئے علی تک ہے کہہ رہے ہیں اپنے تک آنا قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس میں علی تک جانا تھا،
हमारे पास में क्या था? अली के दरवाजे तक आ जाता, हमारे पास में अली के दरवाजे तक आ जाता। हम आ गए और हमने आकर के कह दिया अल्लाहुम्मा तकब्बल साई मेरा रात में तकाना कबूल कर। और वो जो आंखों में आंसू आए थे ना, और हम जो तेरे सामने रो रहे हैं ना, हमारा रोना भी कबूल कर। अल्लाहु अकबर, रोना भी हमारा कबूल करे। अब यहाँ पे सिर्फ ये अकेला हरम है। मैंने कहा मेरे पास दिन थोड़े हैं, बहुत लंबे, मैं सिर्फ फिक्र के रहवार को महमेज करूँगा। मबादिया घर में उठाएं और फिर पढ़ें ताकि आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएं। ये कहने के बाद ये सिर्फ ये वाली जो जगह है, ये मेरे मौला के हरम का अमल है। ये वाला भी जो अगला अमल बता रहा हूँ वो भी ये सिर्फ मेरे मौला के हरम का अमल है कि अब जब आपने शुक्र अदा कर दिया, हरम को देखकर दुआ भी मांग ली, अब अगला अमल ये है, हरम में दाखिल होने से पहले वहीं खड़े होकर अली के फज़ाइल पढ़ो। आदाब है अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत कि वहीं खड़े होकर अली के फज़ाइल पढ़ो, मंजूम पढ़ो या नसर में पढ़ो, खड़े होकर अली के फज़ाइल पढ़ने हैं। ये हरम के आमाल में शामिल है। ओ फज़ाइल छुपाने वालों, यहाँ तो छुपाओगे, वहाँ क्या करोगे? जो है मेरे हाँ, इस्लाह करनी चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए। यहाँ से बड़ी इस्लाह की जगह मेरे मौला का हरम है और वहाँ पे भी क्या है? फज़ाइल बयान करने हैं, फज़ाइल बयान करने हैं। जो फज़ाइल साहिब मवाक़िहुल जिनान ने लिखे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ 2 या 3 जुमले उन फज़ाइल के आपके सामने पढ़ के और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। इजाज़त है मेरे दोस्तों की? एक ज़रूर पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। के लिए अगर आप उस कैफियत में आए ना, जो कैफियत है हरम की, वो कैफियत क्या है? जब वहाँ पहुँचते हैं तो दिल तड़पना तो नज़ारत करें तो नहीं कि वाला को लेके जाए इस कैफियत से दिल में एक तड़प पैदा होता है, मचलने लगता है दिल। शायद कह रहा है ऐ दिल संभल जा, ऐ दिल संभल जा, मचल नहीं झुक जा। दिल संभल जा, मचल नहीं झुक जा। ये तो दिल से कहा। फिर अपने वजूद से क्या कहना है? अपने वजूद से कहना है ये वही जगह है। पहले हज़रत मूसा जब पहुंचे थे ना वादी तौबा में, तो हुक्म क्या हुआ था? वाखलना अलैका इन्नका फिल वादिल मुक़द्दस तौबा। ऐ मूसा जूतियां उतार, तू तौबा की मुक़द्दस वादी में आ गया है। जिस वादी में अल्लाह ने मूसा से जूतियां उतरवाई थी ना, शायद कह रहा है जल्दी है बंदे तू भी जूतियां उतार, ये वही वादी आ गई है। उतार दे, ये वही वादी आ गई है। अब इस वादी में जहाँ मूसा से उतरवा दी गई है, वहाँ बंदे की हैसियत ही क्या है? यहाँ पे प्यादा पा चल, यहाँ पे बगैर नालैन के सफर करना शुरू कर, क्योंकि तू उस जगह पे आ गया है। वइज़ा शिमता कुब्बतल आलम, तू उस जगह पर आ गया है जहाँ आलमीन का सबसे अजीम कुब्बा, जहाँ आलमीन का सबसे अजीम कुब्बा है। इस जगह पे तेरी आंखें अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। हाय हाय, नहीं पीछे रह रहे हैं। इस जगह पे तेरी आंखें अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाएंगी। चलो एक जुमला और पढ़ देता हूँ यहाँ का, उसके बाद क्या कहता है? शायद कह रहा है ये वो बारगाह है। तवज्जो, फतवाज़ा फसम्मा दारातुल कुद्स ततमन्नत अफलाका लस्मत तराहा का सोन, जल्दी जल्दी इस बारगाह अक़दस की मिट्टी को चूम ले। तवज्जो, मैं जुमला कहने लगा हूँ, जल्दी जल्दी इस बारगाह अक़दस की मिट्टी को चूम ले, क्योंकि ये वो मिट्टी है जिसे अर्श चूमना चाहता है। नहीं पता नहीं पीछे रह रहे हैं। ये वो जगह है, ये वो मिट्टी है जिसे अर्श, मैंने अभी आपके सामने कहा था, अर्श अल्लाह का तख्त है। क्या मेरे अल्लाह, बड़ी एक पहाड़ जितनी चीज सामने आ गई है। मैंने एक रिवायत अभी आपके सामने पढ़ी थी कि रसूल जब मेराज में गए तो अर्श पे रसूल ने चाहा कि नालैन उतारे, चूंकि नालैन उतारने के लिए फौरन आवाज उतर गई, कभी क्या कर रहे हैं? मेरे अंदर नालैन उतार।
کہا نہیں میرے ابھی نالین کا ہوتا ہے، نالین سمیت آئی. کہا میرے اللہ موسیٰ سے وہاں جوتیاں اتروا دی تھی اور یہ میں عرش پہ آ گیا ہوں تو جوتیاں نہ اتاروں. کیوں؟ آواز اتر آئی تھی میرے حبیب اس لیے لِيَتَشَرَّفُ الْعَرْشَ بِغُبَارِ نَعْلَيْكَ، میں چاہتا ہوں تیری جوتیوں کی خاک سے میرے عرش کو عزت مل جائے. میری جوتیوں کی خاک سے میرے عرش کو عزت مل جائے. یہ کیوں؟ یہ نہیں فرمایا جوتیوں سے، فرمایا جوتیوں کی خاک سے. جانتے ہیں اس وقت جب نبی عرش پر پہنچے تو نبی کی نالین پہ کہاں کی خاک تھی؟ نہیں چلے میں واضح کرتا ہوں، میں کیا کروں؟ جنہوں نے زیارت کرنے کی جو ظاہرین بیٹھے کر رہے ہیں یہاں تو نہیں تو ظاہرین تشریف کرنا بس تعداد ہے ظاہرین. جب آپ مسجد کوفہ میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہی مصلی شروع ہوتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کا مصلی، یہ حضرت خضر کا مصلی، سامنے بیت الطاہر اور بیت القضاء سے گزرتے ہوئے آگے جا کر ساتھ کے بعد ہے رسول خدا کا مصلی ہے یا نہیں ہے؟ نبی کا مصلی ہے وہاں پر. نبی مدینے میں رہتے تھے، مصلی کوفے میں. یہاں مدینے میں تھا مصلی میں نبی کا، کوفہ میں موجود ہے. تو وجہ کیا ہے کہ آپ کوفے میں مصلی کیوں ہے؟ وہاں جا کر آپ علماء سے پوچھیں گے نا. اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں صرف ہو کے نہیں آنا، وہاں جا کے ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء یہ بتائیں گے معراج کے سفر کے دوران پہلے زمین کی جگہوں کی رسول اللہ ہوتے چلے آئے اور جہاں سے عرش کی طرف رسول نے سفر کیا آخری جو زمین کا قیام تھا وہ یہی جگہ تھی. آخری جو زمین کا قیام تھا وہ یہی جگہ تھی. اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت نبی کی نالین کے ساتھ حرم امیر کی خاک تھا. اس لیے یہاں پہ یہ جملہ لکھا گیا ہے کہ جس خاک کو عرش بھی چومنا چاہتا ہے، عرش بھی چومنا چاہتا ہے، عرش کی بھی تمنا ہے. پھر کتنے خوش قسمت ہو زمین پہ ہوتے ہوئے وہاں چلے جاتے ہو جو رش کے عرش ہے. یہ جگہ کو عرش چومنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر مولا سے مخاطب ہوئے کہہ رہا ہے یبن ام النبی انت ید اللہ الذی ام کل شیء نداہا. اے میرے نبی کے بھائی، اللہ سے جب کوئی مانگتا ہے تو وہ جس ہاتھ کے ذریعے دیتا ہے تو ہی تو وہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہمیں علی سے مانگنے سے منع کرنے والے بے شک تیرا دل ہے تو اللہ سے مانگ لیکن ملے گا تجھے علی کے ذریعے. یہ فضائل کے لفظ ہیں اور یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے. وہاں جائیں، وہاں کھڑے ہو کے فضائل پڑھیں، وہاں کھڑے ہو کے قصیدے پڑھیں. اور آپ جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ حرم امیر المومنین میں داخل ہو جائیں. توجہ حضرات محترم، تو اب حرم میں داخل ہو کر پھر ہر جگہ کے اپنے اپنے آداب ہیں. یہیں پہ یہ مفادی موجود ہے جسے شک ہو سودا نقد ہے، کوئی یہیں پہ آ کے دیکھ سکتا ہے. اب حرم میں داخل ہونا ہے ذہن حرم میں اور پہلا جملہ مولا سے کہنا ہے توجہ اللہم ان ھذا حرم حرم کا، اے میرے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے. جو ہے یہ حرم اور پھر یہاں پہ میرا رکھتا یہ جتنے جملے پڑھ رہا ہوں یہ کسی عالم دین کے بنائے ہوئے نہیں. یہ سارے جملے جو ابھی پڑھ رہا ہوں یہ سارے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے. یہ امام معصوم کے جملے ہیں. اللہم ان ھذا حرم حرم، اے میرے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے. وہ مقام و مقام ہوگا، یہ مقام تیرا مقام ہے. یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ مقام تیرا مقام ہے. اچھا اب علی کے حرم کو تو کہہ رہے ہیں اللہ تیرا حرم ہے. ذرا یہ تعلق چیک کیجیے گا آپس میں. یہ حرم ہے کس کا؟ مولا علی کا. کیا کہہ رہے ہیں تیرا حرم ہے؟
یہ مقام کس کا ہے؟ تیرا مقام ہے۔ اچھا اب سارے بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ گھر علی کا کہہ رہے ہیں اللہ تیرا، بندہ اللہ کا، مولا کا حکم ہے زمین کے سامنے کھڑے ہو کے کہو مولا یا انا عبدو کا، اے مولا آپ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو علی کا ہے اسے اللہ کا کہا جا رہا ہے، جو اللہ کا ہے اسے علی کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا عبدو کا، میں آپ کا بندہ ہوں، وابنو عبدے کا، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، وابنو امتے کا، آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، عبدو کا، وابنو عبدے کا، وابنو امتے کا، عبدو کا، وابنو عبدے کا، وابنو امتے، کوئی تو شامل ہو جا، عبدو کا، وابنو عبدے کا، وابنو امتے، تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری کنیز کا بیٹا۔ عجب ہے سیدنا علی کو کہہ رہا تھا تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری کنیز کا بیٹا، مر گیا مولوی چراغا سامنے رکھ کے کہتا ہے اللہم ان ھذا عبدو کا، وابنو عبدے کا، وابنو امتے کا، اے میرے اللہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری کنیز کا بیٹا۔ زندہ تھا تو کہہ رہا تھا علی کا بندہ، مر گیا تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا مرنے کے بعد اللہ اپنا بندہ بناتا ہی اسے ہے جو زندگی میں علی کا بندہ بن کے رہتا ہے۔ اور یہاں تک جو بات بتائی تھی، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ یہاں تک جو بات بتائی تھی وہ بات تھی حضرت امام صادق کی۔ اب جو زیارت شروع ہو رہی ہے وہ زیارت بتائی ہے حضرت امام نقی علیہ السلام۔ ایک درود پڑھے میرے مولا کی ذات اللہ۔ اچھا اب معاملہ بڑا عجب ہے، اور میں شاید اس جگہ پہ آج کی حد تک تقریر کو روکوں گا اور کل سلسلوں کو آگے لے کر چلوں گا۔ مجھے بڑی توجہ چاہیے آپ بات کی یہاں پہ پہلے داخل ہوتے ہی کہہ دیا میرے اللہ تیرا۔ اب یہ خیال ہے آئے کس میں ہیں؟ حضور کا حرم میں کتنے ہیں آپ؟ کہاں آئے ہیں؟ علی علیہ السلام کے حرم میں آ کے کہا کیا؟ میرا اللہ تیرا حرم ہے۔ اس کے بعد جب سلام پڑھنا شروع کیا تو بجائے اس کے کہ علی کو سلام کریں، لفظ کیا ہے؟ السلام علی محمد رسول اللہ۔ توجہ، خاتم النبیین و سید المرسلین وصفوۃ رب العالمین۔ سلام ہو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ پر، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو سید المرسلین بھی ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بھی ہیں، آئے علی کے پاس ہے، سلام محمد کو ہے، اس کا مطلب رسول بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول بھی یہی پہ موجود ہیں، رسول بھی یہی پہ موجود ہیں۔ اور اب رسول کو صفتوں کے ساتھ سلام ہو رہا ہے، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ امین اللہ علی وحیہ، اللہ کے وحی کے امین ہیں، وعظائم امرہ، اللہ کے ہر امر کے جاری کرنے والے ہیں، خاتمہ لما سبق والفاتحہ لما استقبل۔ آپ ہر ایک ماضی کی انتہا ہیں، آپ ہر مستقبل کی ابتدا ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا شان مصطفیٰ ہے جو کائنات کی تاریخ سے واقف ہے۔ ان کے لیے جملہ کہا ہے آپ ہر ماضی کی انتہا ہیں، آپ ہر مستقبل کی ابتدا ہے۔ یہ صرف تم یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں ہم ہی آئے اور ہم ہی جائیں گے، تمہارے سے پہلے ہزاروں 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 آدم اس دنیا میں آ چکے ہیں، اپنی اپنی نسلوں سمیت جا چکے ہیں۔ نہ جانے کتنی دفعہ یہ کائنات بن کے پھر تباہ ہو چکی ہے اور پھر بن چکی ہے، اور زیارت میں ہم کہہ رہے ہیں ہر ماضی کی انتہا بھی آپ ہے، ہر مستقبل کی ابتدا بھی آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میرے مولا کا جملہ ہے میرے سامنے آ گیا، ارشاد فرمایا بنا فتح اللہ و بنا یختم۔ جب بھی اللہ کچھ شروع کرتا ہے وہ ہم سے شروع کرتا ہے، اور جب ختم ہوتا ہے تو ہم ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خدا کی قسم کی جملہ اپنی جگہ پر ایک معرفت کا سمندر ہے، ذرا غور سے ہو کے تو دیکھو، ہر ماضی کی انتہا آپ ہے، ہر مستقبل کی ابتدا آپ ہے۔ اور پھر اس کے بعد سلام کرتے ہوئے صرف رسول پر سلام نہیں، السلام علی
انبیاء اللہ و رسولہ، اللہ کے سارے رسولوں پر سلام، اللہ کے سارے نبیوں پر سلام، السلام علی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے سارے پاک بندوں پر سلام۔ توجہ اللہ نے بندہ، خدا کو پہلے کہہ دیا تھا تیرا ہے، سلام رسول کو بھی کیا، سلام اسے کرتے ہیں جو موجود ہو۔ توجہ، سارے انبیاء کو بھی سلام کر دیا، سارے اولیاء کو بھی سلام کر دیا، اوصیاء کو بھی سلام کر دیا، سارے نیک اور پاک بندوں کو بھی سلام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ساری کائنات جہاں اکٹھی ہوتی ہے وہ روضہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، سارا جہان جہاں اکٹھا ہو جاتا ہے وہ حرم امیر المومنین ہے۔ کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے علی کے روضے پہ چلا جائے، کوئی رسول سے ملنا چاہتا ہے علی کے روضے پہ چلا جائے، کوئی آدم سے ملنا چاہتا ہے علی کے روضے پہ چلا جائے، کوئی نوح سے ملنا چاہتا ہے علی کے روضے پہ چلا جائے، کوئی ابراہیم و اسماعیل سے ملنا چاہتا ہے علی کے روضے پہ چلا جائے، کوئی موسیٰ اور عیسیٰ کو ملنا چاہتا ہے علی کے روضے پہ چلا جائے، اور کوئی اپنے کسی گئے ہوئے میں سے کسی سے ملنا چاہتا ہے علی کے روضے پہ چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر ایک وہاں پہ آپ کو علی کے روضے پہ ملے گا، ہر ایک آپ کو وہیں پہ۔ بلکہ یہ تو آپ کے یہاں طے شدہ بات ہے، میں بات کو پھیلاؤں گا اور بات کو اپنے یہاں سے آگے بڑھاؤں۔ یہ طے شدہ بات ہے نا آپ کے یہاں کہ جب بھی مومن مرتا ہے تو اسے وادی السلام منتقل کیا جاتا ہے۔ وادی السلام نجف کا ہی تو حصہ ہے۔ اس لیے ہر پاک بندے کو جو نیک ہے اسے علی کے روضے پہ جا کر سلام کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا چاہنے والا کہیں مر جائے علی اسے اپنے حرم میں بلا لیتا ہے۔ یہاں تک جب پہنچے تھے تو سلام نبی تک تھا، اور یہاں سے سلام علی کو شروع ہوگا، اور کل انشاءاللہ میں یہاں سے اس سلام کی ابتدا کروں گا۔ کل مہربانی فرمائیے گا وقت پہ تشریف لے آئیے گا، 9:30 بجے حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ آج کے دن تک تھوڑی سی مشکل اس لیے تھی کہ وہ ایک میچ ہے کوئی ملتان میں، وہ آج انشاءاللہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو کل سے مجھے آنے میں روزانہ موٹر وے پہ نہیں ٹریول کرتا تھا، 8 کلومیٹر کا سفر ہے، آنے میں مشکل ہوتی ہے۔ کل سے انشاءاللہ راستے آزاد ہوں گے تو میں وقت پہ آپ کے سامنے حاضر ہو جایا کروں گا۔ وقت پہ آ جائیں تاکہ زیارت کے پہلے لفظ سے آپ سارے میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ جسے سلام کرنا تھا اسی کی اولاد کربلا میں پیاسی ذبح کر۔ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ 11 کا دن 10 سے کم نہیں تھا، ابھی میں نے سارا 11 نہیں پڑھا آپ کے سامنے جو کل کے دن میں بیان کیا۔ اسی 11 محرم کو شہداء کے سر تن سے جدا ہوئے، اسی 11 محرم کو لاشیں پامال کیے گئے، اسی 11 محرم کو بے پناہ اونٹ منگوائے گئے، اسی 11 محرم کو اہل بیت کو قید کیا گیا، اور آخری منزل وہ تھی کہ جب اہل بیت کو وہاں سے گزارا گیا جہاں لاشیں پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، جب پہنچی ہے نا جناب زینب امام حسین کے لاشے پر، میں نے لاشا کہہ دیا، آپ نے لاشا سن لیا، لیکن جب علی کی بیٹی پہنچی ہے نا لاشا نہیں دکھائی دیا، پتھروں کا ڈھیر تھا، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، ٹوٹے ہوئے نیزوں کی انیاں تھیں، ٹوٹے ہوئے تیر پڑے ہوئے تھے، یہ سب کے نیچے حسین تھا، سب کے نیچے حسین تھا۔ اور اب بہن میں جاتے ہوئے بھائی کی زیارت کرنی ہے، ان ساری چیزوں کو ہٹانا ہے، اور زینب کے ہاتھ، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے انہیں جملہ سمجھ آ گیا، علی کی بیٹی کے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، 2 زانو ہو کے زمین پہ بیٹھی، اور میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، ہٹاتے ہٹاتے بیوی کی کونیوں سے خون جاری ہو گیا، لباس سرخ ہونا شروع ہوا۔ جب لاشا نظر آیا نا، سر بریدہ لاشا نظر آیا، زینب نے ایک ہی جملہ رو کے کہا، انت اخی الحسین، کیا تو ہی وہ حسین ہے جسے نبی اپنے قدموں میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، جناب سید آپ کا بات قبول کرے۔ بس ایک منزل تک جانا ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، کیا تو وہی حسین
जिसे नबी अपने कंधों पे बिठाते थे, जिसके लबों का नबी बोसा देते थे, ज़ैनब की ज़बान से ये लफ्ज़ निकलना था, कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई, क्या तू वही ज़ैनब है जिसके सर से अगर चादर हट जाए सूरज पर्दा कर जाया करता था? ज़ैनब आज बगैर चादर के मेरे लाशे में क्यों आई हो? उस वक्त अली की बेटी ने रो के कहा, वो जब से हुसैन शेबर ने 13 ज़रबों से आपको सिफा किया, उसके बाद शेबर मेरे खैमे में आ गया। हुसैन लेने से चादर उतारी गई, हुसैन मेरी सकीना में तमाचे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह वाला की भाई कबूल करें, जनाब सैयद आपका मातम कबूल करें। ये सारा मंजर हुसैन का सज्जाद देख रहा था, ये सारा मंजर हुसैन का सज्जाद देख रहा था। इस सारे मंजर को देखते हुए ना, इस सारे मंजर को देखते हुए सैयद सज्जाद के चेहरे पे बहुत की जर्दी थी। अब क्योंकि ज़ैनब आशनाए मिजाज इमामत है ना, वो जानती है कि सैयद सज्जाद की तवज्जो किसी ऐसी तरफ मबजूल करवानी है कि किसी तरह बाबा के लाशे से सज्जाद की निगाहें हट जाए, वरना सज्जाद यही खड़े खड़े मर जाएगा। वहीं पे बैठे हुए अली की बेटी ने अपना सर एक पत्थर से टकराया। अल्लाह अकबर। अली की बेटी की पेशानी से खून जारी हुआ। वो हमें जंजीरों से रोकने वालों के खून न बहाया करो, जाओ अली की बेटी से पूछो उसने पेशानी को जख्मी करके हुसैन में खून क्यों बहाया? सैयद सज्जाद ने रो के कहा, फूफी अम्मा ये क्या कयामत हो गई? बेटे को सीने से लगा के कहा, सज्जाद अपना हाल तो देख, अगर तुझे कुछ हो गया मेरे साथ शाह। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह वाला की हाय कबूल करें, जनाब सैयद आपका वादा कबूल करें। मुझे 2 जुमले हौसले के साथ मेरे साथ चलना, मुझे 2 जुमले कहने हैं। अब सैयद सज्जाद का हाल ये है कि खड़े भी नहीं हो पा रहे, लेकिन अब कूफे से हुक्म आ गया है ना, कूफे पहुंचना जल्दी है। सज्जाद को भी बेपनाह ऊंट पे बिठाया गया और ऊंट को भगाना शुरू किया। इधर ऊंट भागता था, उधर सज्जाद खड़े ऊंट से जमीन पे गिर गया। सैयद सज्जाद खड़े ऊंट से जमीन पे गिरते थे, बार बार उन्हें काफिला रोकना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि जल्दी शाम जाना है, जल्दी कूफे पहुंचना है, इसलिए पता है उन्होंने बंदोबस्त किया। जो उन्होंने बंदोबस्त किया उसका एक रावी मिला कि जब कूफे ये काफिला पहुंचा तो उसने कूफे में काफिले के दाखिले का हाल बयान करते हुए वो कहता है, आए तो शाबन मरीजन मुकय्यदुन बिल कैदिल हदीद व रिजलैहि मशदूदीना तहत बतन नाकत। वो कहता है मैंने देखा कि एक बेपनाह ऊंट पर एक बूढ़े मरीज को बिठाया हुआ है, एक बूढ़े मरीज को बिठाया हुआ है कि जो ऐसी कैद में है, उसके गले में लोहे का ताव है, उसके हाथों में हथकड़ियां है, उसके पाँव में बेड़ियां है, और सिर्फ इतना नहीं है, उसके पाँव में लोहे की रस्सी डाल गए, ऊंट के पेट के नीचे से घुमा गए, उसके दूसरे पाँव में बांधी हुई है। जब ऊंट चलता है वो कभी दाएं तरफ गिरता है, उसका सर पत्थरों से टकराता है, फिर वो संभल के बाएं तरफ गिरता है, फिर सर पत्थरों से। और वो कहता है मैंने देखा उसकी पिंडलियों से खून बह रहा है, उसकी पिंडलियों से खून बह रहा है। लेकिन जिस रिवायत की वजह से तुम्हें यहाँ पे लेके आया, कम पढ़ता हूँ मैं ये रिवायत, वो पढ़ने जा रहा हूँ। वो कहता है इन कैदियों को देखकर, क्योंकि ये कैदी अकेला नहीं, इसके साथ कोई ऐसी पर्दादार थी जिन्होंने अपने चेहरे को अपने बालों से छुपाया और उनके बालों में खाक थी, उनके बालों में खाक थी। कहता मैंने एक दफा तो करीब जाकर इस कैदी से पूछना चाहा कि तुम कौन हो, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि मैं पूछ नहीं पाया कि तुम कौन हो। कहता थोड़ा सा और आगे गया तो एक नाके पर एक बेटी सवार थी। अल्लाह अकबर। कहता जब मैं नाके के पहली दफा करीब गया ना तो उसने कुछ ऐसे जलाल से मेरे से बात की कि मैं जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर। तो कुछ देर बाद जब मुझे होश आया मैं चलता हुआ उसी नाके के पास गया, लेकिन मैं नाके के पीछे खड़ा हो गया और मैंने पीछे खड़े होकर कहा बीबी मैं उन लोगों में से नहीं जो पत्थर मारने के लिए खड़े हैं, मैं उनमें से नहीं हुई भी। मैं तो एक सवाल करने आया हूँ और वो सवाल भी इसलिए करने आया हूँ ना मैंने तेरे मकतूलों जैसे मकतूल कभी देखे। अल्लाह
अकबर अब हाथों को आज़ाद कर देना। ना मैंने तेरे कैदियों जैसे कैदी कभी देखे हैं, मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे। बीबी सिर्फ इतना पूछने आया हूँ, अपना तारुफ करा दो, तुम लोग हो कौन, रहने के कहाँ वाले, कहाँ के रहने वाले हो? कहते उस बीबी ने वहीं पे नाके पे बैठे हुए मुझसे कहा, अतारिफ मोहम्मद अल मुस्तफा, क्या तू मोहम्मद मुस्तफा को जानता है? क्या तुम मोहम्मद मुस्तफा को जानता है? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूँ, मैं उसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ, मैं उसी नबी का उम्मती हूँ। कहता फिर उस बीबी ने बड़े सहमे हुए लहजे में कहा, अतारिफो अली बिल मुर्तज़ा, क्या अली मुर्तज़ा को भी जानता है? उसने कहा हाँ, मेरे मौला और मेरे इमाम है, मैं उनको जानता हूँ, ये सुनना था। कहता उस वक्त बीबी ने कहा, अतारिफो फातिमा ज़हरा, क्या फातिमा ज़हरा को जानता है? कहता फातिमा का नाम आना था। मैंने तरफ के कहा, कहती बीबी नाम आयशा है, वो नबी की बेटी है, ये कूफे का बाजार है, यहाँ नाम न ले। कहता उस वक्त उसने बातम करके कहा, पहचान मैं उसी ज़हरा की बेटी, वो मुझे कैद किया गया। कहता ज़हरा का नाम आना था। मैंने कहा अगर तू अली की बेटी है फिर अब्बास कहाँ है? कहती रो के कहा, वो तो के नेज़ा पे हुसैन है, वो घोड़े की गर्दन में अब्बास, वो मेरे सारे मारे गए, वो मेरी चादर लूटी गई, वो मुझे बाजारों में फेरा। मातम हुसैन